احمده حمدا یبلغ رضاه وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاه اما بعد۔ اس وقت ایک رسالہ جس کا عنوان ہے الانتباہات المفیدہ، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور اس وقت درس نظامی کے نصاب میں درجہ خامسہ میں اسے پڑھایا جاتا ہے۔ اس رسالے کے آغاز میں جو وجہ تالیف حضرت نے ذکر فرمائی اور اسی طرح سے افتتاحی تحریر فرمائی اس کی، ان میں بعض مفید باتیں جو ہر ایک کے لیے خاص اور عام کے لیے فائدے کی حامل ہیں، اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ باقی آگے کے مضامین وہ خاص طلبۃ العلم کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، جو علم دین سے شغف رکھنے والے اور اس کے باقاعدہ طالب علم ہیں، انہیں چاہیے کہ اس رسالے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بہت ہی موجز اور بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ مکمل نام اس طرح سے ہے، اور اس کے آغاز میں شائع کرنے والے ادارے نے یعنی مکتبہ بشرا نے ایک آیت کو درج کر اس کے ساتھ ایک بات بھی لکھی ہے جو مفید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس ارشاد خداوندی کا یعنی جو لوگ جھگڑتے ہیں دین کے بارے میں، ان سے جھگڑا کرو، یعنی ان کے جھگڑے کا جواب دو اس طریقے سے جو اچھا ہے، بہترین طریقے سے جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ جواب دینے کے طریقے بھی معلوم ہوں، اور جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس کو بھی پہلے انسان ضبط کر سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، اور سمجھ کر پھر اس کا قرار واقعی جواب جو بنتا ہے علم کے پیمانوں پر اور عقل کے مسلمہ بنیادوں پر اسے پیش کیا جائے۔ تو کہا کہ اس ارشاد خداوندی کا بہترین مصداق ہے، اس ارشاد خداوندی کا ایک عمدہ مصداق یعنی علم جدال و کلام جدید کا ایک نہایت مفید رسالہ، جس میں شبہات جدیدہ کا باضابطہ جواب نہایت وضاحت سے دیا گیا ہے، جس کا نام رکھا گیا کہ الانتباہات المفیدہ۔ انتباہ یعنی ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، کہیں پر کسی کو متنبہ کرنا ہو، تنبہ کے لیے اور کوشن سائن کے لیے، کسی کو یعنی باخبر کر دینے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ایسی انتباہات جس میں فائدہ بھی ہے، کس کے بالمقابل ان الاشتباہات الجدیدہ، جدید اشتباہات کے بالمقابل۔ اشتباہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں انسان کو جو شکوک و شبہات لاحق ہوتے ہیں، پہلے بھی عرض کیا اس کی دو قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہ نفس سے طاری ہوتے ہیں، نفس کی وجہ سے طاری ہوتے ہیں، جن کو ہم شہوات کہتے ہیں، اور اس میں انسان کا گناہ کرنا، انسان کا خیر کو چھوڑ دینا اور بدعملی کا شکار ہو جانا، اس کا یہ سبب بنتا ہے، یعنی شہوات کی وجہ سے پیدا ہونے والے جو اشکالات ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو عقل سے پیدا ہوتے ہیں، ان کو شبہات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مرض شہوت ہے اور مرض شبہات ہے، ان دونوں کا علاج کیا جائے تو انسان کا دین سالم رہتا ہے، صحیح رہتا ہے اور حفاظت سے رہتا ہے۔ اس کتاب میں یہ کام کیا گیا کہ جو عقل کی جہت سے طاری ہونے والے اشتباہات ہیں ان کا جواب دیا گیا۔ اور کون سے اشتباہات؟ ایک وہ تھے جو پہلے پائے جاتے تھے، معتزلہ نے سوالات اور اعتراضات اٹھائے اور قدریہ جبریہ نے اٹھائے، انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے جو جدید فرق ہیں، جیسے مثال کے طور پر سائنس سے پیدا ہونے والے شبہات، مادہ پرستی سے پیدا ہونے والے شبہات، ایسے ہی مغربی فکر و فلسفے سے، مغربی طرز زندگی، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس سے پیدا ہونے والے شبہات جو اسلام پر وارد کیے جاتے ہیں، ان کا جواب دیا۔ تو اس کتاب میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اصول یہ اختیار کیا، طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے 7 اصول موضوعہ، بنیاد کی باتیں ان کو ذکر فرما دیا، اور یہ خلاصہ ہے ان تمام شبہات کو سمجھنے کے لیے ایک کنجی کی حیثیت رکھنے والا حصہ ہے۔ اس میں آگے کے شبہات کا جواب مندرج ہے ایک طرح سے، پھر اس کے بعد ان پر انتباہات کا اضافہ کیا۔ ایک انتباہ مثال کے طور پر جس میں اس بات کا ذکر، وہ باتیں جو حدوث مادہ، مثال کے طور پر یہ کائنات، اس کا پہلے نہ ہونا اور پھر وجود میں آ جانا، اس کو ثابت کیا گیا۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو قدیم ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ جدید سائنس نے آ کر یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ علت و معلول یعنی کاز اینڈ افیکٹ سسٹم، یہ جاری و ساری ہے جس کی وجہ سے آپ سب کچھ بنتا ہے، تو کسی خدا کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ تو اس کا جواب دیا گیا، بتایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اصطلاحات وہ ہیں جو علوم عربیہ کے طلبہ سمجھتے ہیں، اور انگریزی اصطلاحات سے کام نہیں لیا گیا، مگر بہرحال جو انگریزی اعتراضات ہیں، اور خاص طور پر جو وکٹورین زمانہ گزرا، برطانوی راج کے زیر اثر جو عقلی پیمانے دنیا میں رائج ہوئے، اس کا جواب اور اس پر خاص طور پر نقد کیا گیا۔
تو حدوث مادہ پر دلائل دیے گئے اور اس پر جو اشتباہات پیدا کیے جا رہے تھے ان پر انتباہات دیے گئے، بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے یہ بات کہ اللہ کی قدرت ہر شے پر محیط نہیں ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ یہ ایک اعتراض ہے جس کی بہت سی ذیلی شاخیں بنتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت صرف آغاز میں تھی، بعد میں نہ رہی۔ فلسفیوں نے یہ خیالات پیدا کیے کہ اولاً تو اس نے اس کائنات کو جاری کیا، بعد میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو اس کا جواب دیا متعلق بتعمیم قدرت حق، یعنی اللہ کی قدرت عام ہے، تعمیم ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص حصے تک تھی، خاص زمانے تک تھی، بعد کے زمانوں پر بھی محیط ہے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کے بارے میں جتنے اعتراضات کیے گئے اس کا جواب دیا گیا۔ متعلق جو اعتراضات انتباہات اس پر کیے گئے، من جملہ اصول اربع، یعنی قرآن حکیم کا اصول اربع میں سے ہونا۔ اصول اربع کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور قیاس و اجماع۔ تو بتایا کہ ان میں سے ایک اصول جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور اس پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں، ان پر اشتباہات کیے جاتے ہیں، ان پر انتباہ ہے۔ پھر اسی طرح سے انتباہ ششم وہ اجماع کے بارے میں، انتباہ پنجم حدیث کے بارے میں ہے، پھر ششم جو ہے وہ اجماع کے بارے میں ہے، پھر قیاس کے بارے میں ہے، پھر ملائکہ اور جن کے بارے میں ہے، اور اسی طرح سے یہ جو تصور ہے خیر اور شر کا، اس میں ابلیس جو ہے اسے ایک شر کی قوت دکھاتا ہے، قرآن حکیم بھی بتاتا ہے بات۔ تو اس پر جو جدید ذہن اعتراض واقع کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا، اسے کیوں اختیار دے دیا گیا، ان سب کا جواب دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے قبر سے متعلق، آخرت سے متعلق، دوزخ سے متعلق، صراط و میزان سے متعلق جو اشکالات تھے، اشتباہات تھے، ان پر انتباہات ہیں۔ پھر کائنات کے جو طبعی اصول ہیں، ان کو جو آپ سے آپ اور جاری و ساری سمجھ لیا گیا اور اٹل سمجھ لیا گیا، اس پر انتباہات ہیں۔ مسئلہ تقدیر پر انتباہات ہیں۔ ارکان اسلام و عبادات پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان پر انتباہات ہیں۔ پھر معاملات و سیاست جو شرعی ہے اس پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان پر انتباہات ہیں۔ پھر معاشرت و عادات جو اسلام نے رائج کی ان پر جو اعتراض کیے جاتے ہیں اس پر انتباہات ہیں۔ مثال کے طور پر تعدد ازواج ہے، زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اسی طرح دیگر، تو اس پر اعتراضات کا جواب کس اصول کے تحت دینا چاہیے، کس استدلال کے ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اخلاق باطنی ہیں، جذبات و جذبات نفسانیہ ہیں، ان کے بارے میں اسلام کا موقف صحیح کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے استدلال عقلی کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، ان باتوں پر روشنی ڈالی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں۔ تو اصول موضوعہ 7 ہوئے، اور اس کے بعد یہ انتباہات ہیں جن کے ذریعے سے اس رسالے کو مکمل کیا گیا۔ اور ایک اعتبار سے اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی اس میں مہارت پیدا کر لے، اس کو سمجھ لے، تو وہ آج کے سارے اشکالات کا جواب بھی دے سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو ایک مضبوط بنیاد ہاتھ آ جاتی ہے۔ تو ہم اس وقت ان نشستوں میں نہ تو ان اصولوں کو پڑھیں گے اور نہ ان انتباہات کو پڑھیں گے، بس اس کی تمہید میں جو بات حضرت نے فرمائی، یعنی وجہ تالیف رسالہ اور اسی طرح سے افتتاحی تقریر، اس پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجہ تالیف رسالہ حمدن و سلامن۔ اس زمانے میں جو بعض مسلمانوں میں اندرونی دینی خرابیاں عقائد کی اور پھر اس سے اعمال کی پیدا ہو گئی ہیں، یعنی عقائد خراب ہوتے ہیں تو اعمال بگڑ جاتے ہیں، ہوتی جاتی ہیں، ان کو دیکھ کر اس کی ضرورت اکثر زبانوں پر آ رہی ہے کہ علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے۔ پہلے تو اس مسئلے کو واضح کیا کہ کیا علم کلام جدید، علم کلام کیوں کہتے ہیں اس کو، کہ علم کلام علم عقیدے کو کہا جاتا ہے، علم عقیدہ کو کہا جاتا ہے، جس میں عقائد کا بیان آتا ہے۔ تو 2 اسباب بیان کیے کہ پہلے زمانے میں اولاً جب عقیدے کے مبحث پر کلام ہونے لگا تو وہ لوگ جو اس کے ماہرین تھے، یعنی علماء اہل سنت والجماعت، جب اس پر کلام کرتے تھے تو کہتے تھے کہ الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، فلاں مسئلے پر کلام ایسے ہے، فلاں مسئلے پر کلام ایسے۔ تو چونکہ ان کی عادت تھی تو ان کو پھر متکلمین کہنے لگے اور اس علم کا نام علم کلام پڑ گیا۔ دوسرا وجہ تسمیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ پہلا مسئلہ یا محتم شان مسئلہ، بڑا مسئلہ جو علم عقیدہ میں زیر بحث آیا اختلاف، جس میں اعتراض کرنے والوں نے اعتراض واقع کیا، وہ کلام اللہ کا کلام اللہ ہونا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا، اس لیے اسے علم کلام کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے آج کے زمانے میں کہ ایک نیا علم کلام مرتب ہونا چاہیے، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوگا، آپ سنیں گے اس بات کو، بعض لوگ کہیں گے کہ اسلام کے عقائد پرانے ہو گئے، نئے طرز پر اس کو لکھنا چاہیے۔ بعض یہ کہیں گے کہ نیا علم کلام مرتب ہونا چاہیے۔ 2 طرح کے لوگ ہیں کہنے والے، ایک وہ ہیں جو بیچارے نادان ہیں اس سارے کام سے جو ہو چکا ہے،
تو وہ اثر نو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نادانی میں. بعض وہ ہیں جو کہ واقف تو ہیں مگر وہ متاثر ہیں مغرب سے اس قدر کہ پچھلوں کا کام ان کے لیے قابل اطمینان نہیں ہے. ان کی اصل خواہش یہ ہے کہ اثر نو مغرب کے اصولوں کے تابع کر کے اسلام کی تشریح کی جائے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں اسباب جو ہیں وہ غلط ہیں یا ناقص ہیں. تو فرمایا کہ علم کلام جدید مدون ہونا چاہیے. گویا یہ مقولہ علم کلام مدون کے اصول پر نظر کرنے کے اعتبار سے خود متکلم فی ہے. متکلم فی جس کے بارے میں غور و فکر کر کوئی بات کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اصول بالکل کافی و وافی ہیں. یہ ہے ایک بڑی بات، کیونکہ وہ اصول بالکل کافی و وافی ہیں. یہ فرق آپ دیکھیں گے جو ہمارے علم دین کی روایت سے جڑے ہوئے اس کے اساتین ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، ان کا یہ اسلوب ہوگا اور انداز ہوگا کہ وہ کبھی اسلام کے قدیم ذخیرے پر اور ائمہ دین پر کسی کو بے اعتماد نہیں کریں گے. ان کے کلام سے کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ پچھلوں کا کلام ناقص ہے اور آج کی بات بہت بڑی ہے. ہمیشہ وہ پچھلوں پر اعتماد کو قائم کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے اور قائم کرواتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ پچھلوں کے کلام میں یہ کمی تھی، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا اور آج ان کے کام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. نہیں. اور یہی مجددین کا وصف ہے کہ وہ پچھلوں کے کلام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کے لیے بات کو واضح کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملمت ان کا خاصہ ہے. باقی جو متجددین ہیں یعنی وہ لوگ جو خود مغرب زدہ ہیں اور عقل گزیدہ ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ سلف پر لعن طعن کریں گے، پچھلے ذخیرہ علمی کو ناقص بتلائیں گے اور اس کے بعد آج اپنے کام کو بہت ہی گوہر نایاب اور در نایاب کے طور پر پیش کریں گے. اب دیکھیے اتنی سی بات ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسوخ فی العلم کا حامل کوئی آدمی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کی صحبت سے جو کچھ ملے گا وہ انشاءاللہ، اور اس کے کلام سے جو کچھ ملے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے حضور جو ہے ہمیں کامیاب کرنے والا ہوگا. اتنا سا فقرہ کہ وہ اصول بالکل کافی و وافی ہیں، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، یہ اپنی جگہ حقیقت کا بیان ہے. بھئی بات یہ ہے کہ اگر یہ اعتراض مان لیا جائے کہ پچھلا کام ناقص ہوتا ہے تو یہ اعتراض صرف جا کر ائمہ سلف کے کام پر ہی نہیں رکتا، پھر یہ قرآن و حدیث کے نص پر بھی واقع ہو جاتا. تو اصول کے اعتبار سے وہ کافی شافی ہیں. ہاں بہرحال اپنے اپنے زمانے میں اس کی شرح کی جاتی ہے پچھلوں کے شکر گزار ہو کر، قرآن و سنت کے سائے میں اور ائمہ مجتہدین کے اور ان ائمہ سابقین کے بیان کی روشنی میں. تو فرمایا وہ اصول بالکل کافی و وافی ہیں. یہ اس اعتماد کی آج بہت ضرورت ہے، عامت الناس کو بھی ضرورت ہے، طلبۃ العلم کو بھی ضرورت ہے، اہل علم کو بھی ضرورت ہے، اور اس سے باخبر رہنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس اعتماد کے بغیر جو دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے وہ نقصان دہ. فرمایا کہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں. کافی وافی ہیں یعنی اپنی ضرورت کے اعتبار سے مکمل ہیں، اصول کے اعتبار سے. چنانچہ ان کو کلام میں لانے کے وقت اہل علم کو اس کا اندازہ اور تجربہ عین الیقین کے درجے میں ہو جاتا ہے. کہہ رہے کہ اس کی دلیل یہ ہے، یہ بات جو ایک دعویٰ ہے نا کہ اصول یہ کافی و وافی ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی صاحب علم ہو اور وہ پچھلوں کے کلام پر نظر کرے تو اسے اس کا تجربہ ہو جائے گا. جو صاحب علم نہیں اس کے لیے چونکہ پچھلوں کا کلام سمجھنا مشکل ہے یا عدم اطلاع کی وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں کہ پچھلوں نے کیا کچھ کیا، تو اس لیے اس کو یہی لگے گا کہ پچھلوں کا کام ناقص ہے. جو صاحب علم پچھلوں کے کلام پر غور کرے گا اس کو اس کا تجربہ یعنی عین الیقین کے درجے میں حاصل ہو جائے گا، لیکن باعتبار تفریع سے مراد کیا ہے؟ اس کی مزید شاخوں کا، اس کے ان اصولوں سے فروعات کا مرتب کرنا، اس کی صحت مسلم ہو سکتی ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ علم کلام جدید مرتب ہونا چاہیے، یہ باعتبار تفریع کے درست ہے، تعصیل کے غلط ہے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے غلط ہے. نئے کام کی ضرورت نہیں، پچھلا کلام کافی ہے. مگر تفریع یعنی اس سے شاخوں کا نکلنا اور آگے کے لیے آج اس کی شرح کا کیا جانا، یہ کلام درست ہے کہ علم کلام جدید کی ضرورت ہے. مگر یہ جدید ہونا شبہات کے جدید ہونے سے اور اس سے علم کلام قدیم کی جامعیت نہایت وضوح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ گو شبہات کیسے ہی اور کسی زمانے کے ہوں مگر ان کے جواب کے لیے بھی وہی علم کلام قدیم کافی ہو جاتا ہے. سو ایک اصلاح تو اس مقولے میں ضروری ہے. دوسری ایک اصلاح اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ مقصود اگر قائلین کا اس مقولے سے یہ ہوتا ہے کہ شرعیات عملیہ علمیہ جو جمہور کے متفق علیہ ہیں اور ظواہر نصوص کے مدلول اور سلف سے محفوظ و منقول ہیں، تحقیقات جدیدہ سے ان میں ایسے تصرفات کیے جاویں کہ وہ ان تحقیقات پر منطبق ہو جاویں،
گو ان تحقیقات کی صحت پر مشاہدہ یا دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے سو یہ مقصود ظاہر البطلان ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ فرما یہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی اس بات کو جب لیا، جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ جدید علم کلام مرتب ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ عقائد اسلامی کو از سر نو مرتب کرنا چاہیے، تو اس کو ہم نے اصولاً تو غلط مانا۔ اصولاً ہم کہتے ہیں کہ پچھلا ہی کافی شافی ہے، ہاں فروعاً یعنی اس کی شرح کرنے کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ کلام ہونا چاہیے، مگر اس میں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نئے کلام، نئی شرح جو ہے وہ کس اعتبار سے ہو۔ اگر اس اعتبار سے ہو کہ ہم پچھلوں کے اصول کو چھوڑ کر مغرب کے دیے ہوئے آج کے اصول، مغرب کے سمجھے ہوئے اصول یا مغرب کے مانے ہوئے اصول ان کو لے کر شرح کریں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ظاہر البطلان ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے بھی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ باطل بات ہے، غلط بات ہے، اور اس کو قبول کرنا تو خود اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دینا ہے۔ ہاں، اس کی معنی اگر یہ ہے جیسا کہ آگے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ تحقیقات جدیدہ پر غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ تحقیقات جن کو تحقیقات جدیدہ کہا جا رہا ہے، ان دونوں الفاظ پر غور کیا جائے، کیا وہ واقعی تحقیق بھی ہے؟ تحقیق کا مطلب ہے حق ہونا، کسی شے کا حق ثابت ہو جانا یا کیا جانا، اس کا حق ثابت کر دینا۔ تو کیا وہ واقعی حق بھی ہیں یا توہمات ہیں اور شبہات ہیں جن کو نام تحقیقات کا دے دیا گیا؟ اچھا، اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ یہ تحقیقات واقعی تحقیقات ہیں تو پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کیا جدیدہ بھی ہیں یا نہیں؟ جو اس کو جدید کہہ کر پیش کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اکثر وہ باتیں ہیں جو پہلے رد کر دی گئی تھی، پہلے والوں نے بھی، ان زمانے میں یونان والوں نے وہ اعتراض کیے تھے اور ہمارے ائمہ اسلام نے ان کا جواب کر دیا تھا، تو وہ تو قدیمہ ہوئی، جدیدہ تو نہ ہوئی، اس لیے کہ قرآن حکیم بھی بتاتا ہے کہ تمام انکار کرنے والوں کے طریقے ایک جیسے رہتے ہیں، اور جو انکار کرنے والی معذب قومیں گزری جن پر اللہ کا عذاب آیا، ان سب کا اپنے اپنے رسولوں کو جواب بھی ایک جیسا ہوا کرتا تھا، اعتراض بھی ایک جیسا ہوتا تھا، جواب بھی ایک جیسا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات بھی یکساں اور منکرین اور مکذبین کے اعتراضات اور تکذیبات بھی یکساں رہیں، یہاں تک کہ قرآن کہتا تواصوا بھی، کیا انہوں نے اس کی ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ انکار کرنے والوں نے ایک نے جاتے جاتے دوسری قوم کافر کو یہ بتلایا تھا کہ تم بھی یوں انکار کرو، اتنی ان کی باتیں مشابہ ہو گئیں، ملتی جلتی ہو گئیں۔ تو اسی طرح سے صدر اسلام میں، اول زمانہ اسلام میں جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے اعتراضات بھی اسی طرح کے تھے، عقل سے ناشی تھے، پیدا ہوئے عقل سے، اور آج بھی وہی عقل ہے جو وحی سے محروم ہے وہ اعتراضات پیدا کر رہی ہے۔ تو پچھلے والوں کا جواب بھی وحی کی روشنی سے ہمارے بڑوں نے دیا تھا، آج کے انہی جیسے اعتراضات کا جواب بھی وحی کی روشنی میں دے دیا جائے گا۔ تو کہا کہ ان دونوں باتوں پر تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ تحقیقات بھی ہیں تحقیقات یا نہیں، اور پھر یہ کہ جدیدہ ہے یا قدیمہ ہے، یعنی تحقیق ہے، توہم ہے، وہم ہے، یا تحقیق ہے، اور پھر یہ کہ جدید ہے یا قدیم ہے۔ فرمایا کہ جن دعووں کا نام تحقیقات جدیدہ رکھا گیا ہے نہ وہ سب تحقیق کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ زیادہ حصہ ان کا تخمینیات و توہمات پر مبنی ہے۔ تخمینیات یعنی ظن و تخمین کہتے ہیں نا، اندازے قائم کرنا۔ ایک ہے کسی شے کے بارے میں آپ کا واقعی علم ہو، حقیقی علم ہو، مشاہداتی علم ہو، اور مشاہدہ بھی ایسا جو کہ کسی ایک کا نہ ہو، کسی ناقص نہ ہو، کامل ہو، درجہ تحقق کو پہنچ گیا ہو، درجہ ثبوت کو پہنچ گیا ہو، اس درجے میں ہے، یا ظن و تخمین ہے۔ سائنسدانوں نے اکثر اور صرف سائنسدانوں ہی نہیں، اکثر و بیشتر ایسی ہوتا ہے، جب بھی کسی نئی راہ کو دیکھا جاتا ہے تو انسان کے اندر اللہ نے یہ ایک صلاحیت رکھی ہے، یہ صحیح بھی استعمال ہو سکتی ہے، غلط بھی استعمال ہو سکتی ہے، اسی صلاحیت کو شاعر بھی استعمال کرتے ہیں، اسی صلاحیت کو ادیب مصنف بھی استعمال کرتے ہیں، اسی صلاحیت کو سائنسدان بھی استعمال کرتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک اس کو تخیل کہہ کر استعمال کرتا ہے، دوسرا اس کو تحقیق کا نام دے دیتا ہے۔ شاعر ادیب اپنے تخیلات کو بیان کرتے ہیں تو اسے مبالغہ آرائی سے تعبیر کر کر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، صحیح تخیلات، کوئی کالم نویس ہو، کوئی ناول نویس ہو، تو وہ جو کچھ اپنے تخیل کی قوت کو استعمال کر کر لکھتا ہے اس کی داد دی جاتی ہے۔ کیا بات ہے جناب! انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ موہوم کو بھی موجود کر لیتا ہے، وہم کو بھی موجود بنا لیتا ہے۔ انسان کو یہ صلاحیت ہے کہ جس کو نہیں دیکھا اسے بھی وہ اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے۔ اچھا، سائنسی تحقیقات کی ابتدا بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ایک چیز سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر اس کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل ثابت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے یا تو ثابت ہو جاتی ہے اور رد ہو جاتی ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے، انسانی بات ہے، فطری بات ہے، معقول بات ہے۔ مگر جہاں وہ وہم کے درجے میں اس کو وہم ہی کہنا چاہیے یا خیال کہنا چاہیے، نظریہ کہنا چاہیے، تحقیق نہیں کہا جا سکتا۔
مگر ہوا کیا کہ مغرب میں چونکہ انہوں نے پہلے جو حقائق تھے، یعنی حقائق سے مراد عقائد تھے، ان کو ایک طرف کر دیا، تو وہ خالی جگہ تو رہتی نہیں، خانہ خالی دیو میں گیرت. اب وہ جو ذہن کے وہ خانے خالی ہوئے تھے اس کو آ کر اس تخیل نے پر کر دیا اور وہ عقیدے کی جگہ لے گئے. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ جن چیزوں کو اب تحقیقات کہتے ہیں ان میں سے دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک سلیم الفطرت آدمی کو، ایک انصاف مزاج آدمی کو، انصاف پسند طبیعت کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کو یہ تحقیق کہہ دیتے ہیں کیا تحقیق بھی ہے یا یہ تخیل، توہم، تخمینیات اور ظنیات سے تعلق رکھتا ہے. تو فرمایا کہ ان کا تخمینیات و وہمیات میں ہونا، بلکہ ان کا زیادہ حصہ ان کا تخمینیات و وہمیات میں سے ہے، اور ان میں سے اکثر جدید ہیں بلکہ اور نہ ان میں سے اکثر جدید ہیں بلکہ فلاسفہ متقدمین کے کلام میں مذکور پائے جاتے ہیں، اور ہمارے متکلمین نے ان پر کلام بھی کیا ہے. آج ہوتا ہے، کثرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایک آپ کو یعنی کوئی اچھا ساتھی ہوگا، طالب علم کوئی اچھا آپ کا جاننے والا، وہ آ کے کہے گا اسلام پر ایسا اعتراض کیا گیا کہ جیسے اب آسمان جو ہے نا وہ گر پڑا، اور اس کا اگر جواب نہ دیا گیا تو بس آگے تو اسلام کا کوئی والی وارث نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور بہت وہ پریشان، اپنی خیرخواہی میں پریشان ہوتا ہے اس اعتراض کو سن کر. مغرب میں کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی وہاں پر جو ہے وہ اس پر کوئی یعنی محاضرہ ہو گیا اور کوئی کالم لکھ دیا گیا، کوئی ریسرچ پیپر لکھ دیا گیا. اب چونکہ اس پر عنوان ریسرچ پیپر کا لگا ہوا ہے، کسی نے کوئی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ دیا، تو اب اس پر کہتے ہیں کہ شاید اس کی ان تحقیقات خاص معنی میں کہ نتیجے میں اب اسلام جو ہے وہ بالکل بے سروپا ہو گیا، نعوذ باللہ، اور اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ذہن میں ساتھ ساتھ اسے یہ بھی اتنا وہ بیچارہ ہے، یا اسلام پر اور مسلمانوں پر، اسلام کی علمیت پر نعوذ باللہ ہمارے معاشرے کا یقین اتنا متزلزل ہو چکا مغرب کی قوتوں سے اور ان کی محنتوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس وقت روئے ارضی پر کوئی نہیں جو اس کا جواب دے سکے، اور وہ یقین کیے بیٹھے ہوتے ہیں اب ہوگا کیا. اور پھر یہ کہ اپنے خیال میں سوچتے ہیں فلاں جواب دے دے گا، یا فلاں کو سب چھوڑ دینا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا. اپنے طور پر لوگوں کو تجویز بھی کرتے ہیں ان کے خیال میں جو اچھے اچھے لوگ ہیں کہ اب اس کو تو صرف یہ کام کرنا چاہیے، اور اس پہ پورا خاکہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اخلاص کی تو علامت ہے، مگر عدم اطلاع کی دلیل بھی ہے. اب اکثر ایسے اعتراضات کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے، جبکہ وہ اعتراض بھی پہلے والوں نے کیا ہوتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب بھی دے چکے ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہے عدم اطلاع کا حال، ناواقفیت کا عالم. تو اس سے اب بتایا جائے اس کو تو پھر وہ تو خوشی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ بھئی اسلام پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب ہو جائے اور اسلام سب سے زیادہ مدلل اور مضبوط ثابت ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ پہلے تو اس پریشانی میں نہیں آنا چاہیے، اور آپ اس کا اعتماد رکھیں، یقین رکھیں یہ الحمدللہ اللہ کا دین ہے، میرا آپ کا ساختہ نہیں، بنایا ہوا نہیں، تب آزاد نہیں، پروردہ نہیں، گھر کا نہیں، یہ تو اللہ کا دین آسمانوں سے اتارا ہوا ہے. اور یہ جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے سب سے بڑی حقیقت ہی یہ ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے آتی رہی، اور تمام کافر الٹے سیدھے لٹک گئے، اس کا کچھ نہیں کر سکے. دلیل کی دنیا میں اللہ کے دین کو جو برتری حاصل ہے وہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی. اس کائنات کے خالق کا یہ نمائندہ دین ہے اور اس کی طرف سے نازل کردہ دین ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے حفاظت کا سامان کر رکھا ہے. جس طرح سے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا لشکر لے کر، تو اس وقت کہا تھا کہ بھئی جس کا یہ گھر ہے وہ اس کی حفاظت کو موجود ہے. تو اسی طرح سے یہ دین جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کو موجود ہے. ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر اسباب میں افراد کو منتخب فرماتے ہیں اس کے دفاع کے لیے، اور وہ سلف صالحین ہمارے بزرگان دین جو گزر گئے، چاہے وہ ائمہ مجتہدین ہوں، چاہے وہ صحابہ تابعین ہوں، اور پھر ائمہ مجتہدین ہوں، مفسرین، محدثین اور فقہاء اور اولیاء اور مجاہدین، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا ان کاموں کے لیے. تو اپنے اپنے زمانوں کے بہترین دماغ تھے اور بہترین صلاحیتوں کے حامل لوگ تھے، اور ان کے کام بہترین تھے. اس وقت بھی انہوں نے لوہا منوایا دنیا میں، اور آج بھی ان کا کام بہت مفید ہے.
تو اس طرح سے کسی بس ہمارے یعنی معلوم کیا ہوا کہ عدم اطلاع عدم وجود کو مستلزم نہیں، ہم اس کو اصطلاحاً یوں کہتے ہیں، یعنی کسی بات سے ہم واقف نہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پائی نہیں جاتی. اس اعتراض کا جواب اگر ہمارے علم میں نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا. تو اعتماد رکھیں پورے اعتماد کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہ ہو، کسی اور کے پاس ہوگا. اگر ہم اس کا جواب دینے کے درپے ہو گئے اپنے ناقص علم کے ساتھ اور اپنے نامکمل تیاری کے ساتھ، تو سامنے والا ہمارا رد کر کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بڑا کام کر لیا، حالانکہ ہم اہل نہیں تھے اس لیے رد ہو گیا ہمارا. جو اہل ہے اس کا رد تو نہیں ہوگا، وہ تو ثابت ہو کر سکتا ہے. تو اس لیے اہل تر کے حوالے کرنا چاہیے. ان تؤد الامانات الی اہلھا، ہر کام کا اہل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، اور اس کے اہل تر فرد کو ڈھونڈ کر اس کے حوالے کر دیا جائے، وہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ فلاسفہ متقدمین کے کلام میں مذکور پائے جاتے ہیں. یعنی لوگ کہتے ہیں اس کا جواب کیسے بن پڑے گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا تو جواب یعنی وہ اعتراض پہلا نہیں ہے، جدید نہیں ہے، اس کا تو جواب بھی ہمارے جو متکلمین گزرے قدیم ان کے کلام میں موجود ہے. ہمارے متکلمین نے ان پر کلام بھی کیا ہے. ایک بات اور عرض کرنے کی ہے کہ بعض اثرات سے جو بعض فکری خیالات نظریات پھیلے نا، اس سے ہمارے اپنے راسخ العقیدہ طبقات میں بھی بعض اچھے دیوبندی فکر کے حامل لوگوں کو بھی دیکھا گیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علم کلام کی اصطلاح بھی استعمال نہ کرو. متکلمین کے بارے میں بھی وہ سوئزن کا شکار ہوتے ہیں. بات صحیح نہیں. آپ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی ہیں اور متکلمین کا تذکرہ، علم کلام کا تذکرہ مثبت انداز میں کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے ایسی شور مچایا کہ عقیدہ ان کتابوں میں تھوڑی ہے اور یہ علم کلام کوئی اور چیز ہے اور عقیدہ کوئی اور چیز ہے. بھئی یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، اور اس بات کو ملحوظ رکھ کر متکلمین کے کام سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اور جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایمانیات تو کچھ اور چیز ہیں، یہ منطقی اصطلاحات میں جب عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ علم کلام کچھ اور چیز ہے. اس بات کو خود عقیدے کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے، شروحات دیکھ لیجئے واضح ہو جائے گا. تو اس لیے متکلمین کو کوئی یعنی باہر کا سمجھنا اور اہل سنت سے خارج سمجھنا یا ان کے کام کو جو ہے وہ ناقص سمجھنا یہ بھی صحیح نہیں. وہ اپنے زمانے میں بڑی خدمت انجام دینے والے تھے، اور اس وجہ سے جب ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سے سلف صالحین سے سوءظن پیدا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں برا بھلا. تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے فرد فرید ہیں، خاص آدمی ہیں. اگر وہ اہل سنت کی ترجمانی نہیں کرتے تو کون کرتا ہے پھر. چنانچہ کتب کلامیہ کے دیکھنے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے. البتہ اس میں شبہ نہیں کہ بعض شبہات تو جو السنہ سے مندرس ہو چکے ہیں، یعنی زبانوں سے ظاہر ہو چکے ہیں، ان کا اب تازہ تذکرہ ہو گیا ہے، اور بعض کا کچھ عنوان جدید ہو گیا ہے. یعنی پہلے ذکر کرتے کرتے پرانے ہو گئے تھے وہ اعتراضات، اب اس کو نئے اسلوب اور نئے پیرائے میں کر دیا گیا. بس بھئی پہلے زبان جو ہے وہ اس کو یعنی وہ آئے تھے یونان سے، اور وہ ہمارے ہاں ترجمہ ہو کر عربی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، تو اس کا علماء جواب دیتے ہیں اسی زبان میں دے دیتے ہیں. آج وہ انگریزی زبان میں آنے سے نئے تو نہیں ہو گئے، باتیں تو وہی ہیں، زبان بدل گئی نا، انداز بدل گئے، عنوان بدل گئے، باتیں تو وہی ہیں. اعتراض کی حقیقت تو وہی ہے، اعتراض کی بنیاد تو وہی ہے، انداز اور جس زبان میں اس کا اظہار ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ تو اپنی اپنی جگہ ہر زمانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے اپنی زبانوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، وہاں کی مقامی زبان میں، وہاں جس طرح سمجھا جاتا ہے اس طرح بات کو سمجھایا جائے. اب ان کا تازہ تذکرہ ہو گیا اور بعض عنوان جدید ہو گئے، اور بعض کے خود مبانی جن کا واقعی تحقیقات جدیدہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے، باعتبار معنون کے بھی جدید پیدا ہو گئی ہیں، یعنی ان کے عنوان نئے ہو گئے ہیں اور بعض نئے اعتراضات بھی ہیں. اب یہ ایک اضافی بات آ گئی، وہ کیا ہے کہ بنیاد کے اعتبار سے نئے. تو یہ کرنے کا نیا کام ہے، یعنی ایک صورت اگر اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس وقت اس کا جواب نہیں دیا گیا. اور ہم انصاف اور اعتدال کے ساتھ بات یہ کرتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو نہیں ہو تو اس کو دیکھ لیا جائے گا اور سمجھیں گے اور سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اس اعتبار سے ان شبہات کے اس مجموعے کو جدید کہنا زیبا، اور ان کے دفع اور حل اور جواب کو اس بنا پر جدید شبہات بالمعنی المذکور کے مقابلے میں نیز اس وجہ سے بھی کہ لحاظ مذاق اہل زمانہ کچھ طرز بیان میں جدت مفید ثابت ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں جدید ہیں، اس کو ہم یوں اس وجہ سے جدید کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے،
یعنی کچھ چیزیں جو جدید ہیں ان کو اگر جو چیزیں پہلے ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی اب ظاہر ہوئی ہیں تو اگر اس اعتبار سے جدید کہہ رہے ہیں، یا بلحاظ مذاق یعنی جو آج کا ذوق ہے، آج کا انداز ہے، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ دو باتیں ہو گئی، ایک بات یہ کہ اعتراضات اکثر قدیم ہیں، انداز اس کا نیا ہے، اس لیے ہم اس کو اشتباہات جدیدہ کہہ دیں گے تو صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اعتراض وہ ہیں جو نئے ہیں تو ان کا بھی ہم جواب کریں گے، اس لیے ان کو جدید کہنا درست ہو جائے گا۔ کلام جدید کہنا درست و بجا ہے، اور اس تعویل سے یہ مقولہ کہ کلام جدید کی تدوین ضروری ہے محل انکار نہیں۔ واضح؟ یعنی اب اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کلام یعنی علم کلام جدید کی تدوین ہونی چاہیے، ان معنی میں درست ہے۔ حضرت نے دو جہتیں قائم کر دیں، فرمایا کہ بعض لوگ اس کو جدید کہتے ہیں تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے، ایک جہت یہ ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا کہ وہ غلط ہے، وہ کیا ہے؟ تحقیقات نہیں ہوتی، توہمات ہوتی ہیں، وہ جدید نہیں ہوتی، قدیم ہوتی ہیں۔ تو تحقیقات جدیدہ جسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ توہمات قدیمہ ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہوا جبکہ اس کا جواب ہو چکا۔ ان معنی میں بئی معنی ان کا یہ کہنا کہ علم کلام جدید کو مدون ہونا چاہیے غلط ہے، اور ان معنی میں کہ جو پہلے اعتراضات کے جوابات دیے گئے اس کا اب نیا اسلوب ہو، اور یہ کہ کچھ اعتراضات نئے بھی ہو گئے ان کا جواب ہو جائے، ان معنی میں صحیح ہے۔ تو دو جہتیں ہو گئی اس خیال کی۔ اس قول کے قائلین دو طرح کے ہیں، ایک کی نفی کی گئی اور ایک کا جو ہے اس بات کیا گیا۔ فرمایا بہرحال جس معنی پر بھی یہ ضروری ہے، مدت سے ضرورت کے رفع کرنے کی مختلف صورتیں ذہن میں آیا کرتی تھی، بعض گو مکمل تھی مگر اس کے ساتھ ہی مطول بھی تھی، یعنی مکمل تھی مگر طویل تھی، زمانہ بہت اس میں چاہیے اور وقت بہت درکار تھا۔ اس لیے اس مختصر صورت پر اکثر ذہن کو قرار ہوتا تھا کہ جتنے شبہات اس وقت زبان زد عام یا حوالہ قلم ہو رہے ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک ایک کا جزئی طور پر جواب منضبط ہو جائے کہ موجودہ شبہات کے رفع کے لیے بوجہ ان سے بالخصوص تعارض ہونے کے زیادہ نافع ہوں گے، اور ان جزیات کی تقریر کے ضمن میں جو کلیات ضروریہ حاصل ہوں وہ ایسے شبہات کے امثال و نظائر مستقلہ ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی دافع ہوں گے۔ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اب میرے ذہن میں اس کا جو طریقہ سوجا وہ دو تھے، جو دو طریقے میرے ذہن میں آئے۔ ایک طریقہ طویل تھا، وہ یہ تھا کہ جتنی بھی قدیم کتابیں ہیں علم کلام کی اور اس وقت جو حضرات نے کام کیا ان سب کا ترجمہ کیا جائے اور اس کو آج کی زبان میں لکھ دیا جائے تاکہ پڑھنے والے اس کو پڑھیں اور سمجھتے چلے جائیں، اور اس طرح اعتراض بھی پرانے اور جوابات بھی پرانے، اس سے اسلام کی حقانیت آج اور ثابت ہو جائے گی اور جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے لیے جواب بھی ہو جائے گا۔ مگر یہ طویل کام تھا، اور اس میں پھر بھی شارح کی ضرورت تھی کہ یہ رب بھی تو قائم کرے کہ دیکھو بھئی یہ جو اصل ہے جس پر اس زمانے میں رد کیا گیا، اسی اصل کے تحت آج کے یہ اعتراضات بھی آتے ہیں۔ تو طویل کام تھا اور مدت اس میں دراز تھی، تو اس کے بالمقابل زیادہ آسان یہ لگا کہ جو آج کے اعتراضات ہیں انہی کو لے لیا جائے اور ان کا جواب کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان جوابات پر اب بقیہ جوابات کو قیاس کر لو۔ یہ آسان معلوم ہوا، تو یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ چند اعتراضات آج کے لیے، اور اس میں بھی کمال یہ کیا کہ ایک ایک اعتراض لے کر جواب نہیں کیا بلکہ اعتراضات کو جمع کر کے اس کا ایک اصول بنایا۔ بڑے لوگوں کا بڑا کام دیکھیے، بڑے ذہنوں کی کرامت دیکھیے کہ مغرب کے اعتراضات کو 50 اعتراضات کو جمع کر کے ایک اصول بنایا، ان کا اصول، یعنی بالمقابل جو ہے اس کے طرف سے بھی یہ کام خدمت انجام دے رہے ہیں کہ اس کے اعتراضات کو بھی پہلے سمجھ کر اس طرح سے دیانت کے ساتھ اصول میں مرتب کر دیا اور ان اصولوں کا جواب کیا، اور اس جواب میں ان کے چند اعتراضات کو بطور مثال ذکر کر کر اس کے جوابات کی مثال بنا دی۔ یہ کمال ہے۔ تو جو اصول موضوع ابتداءً ذکر کیے گئے نا، یعنی جو 7 اصول موضوع اس میں یہی کام کیا کہ مغرب کے اعتراضات کو جمع کیا، ان کے استقراء سے، ان کو جمع کرنے سے جو ایک اصول بنا اس کا پھر جواب کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ میں نے طریقہ پھر اختیار کر لیا، اور ایسے شبہات کے امثال و نظائر، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، چونکہ اس طریق میں شبہات کے جمع ہونے کی ضرورت تھی، یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آج کے شبہات سارے سامنے بھی تو آئے اور جمع ہو جائیں تو پھر جواب ہوگا، ضرورت تھی۔ اور یہ کام صرف مجیب کا نہیں ہے، یعنی جواب دینے والے کا نہیں ہے، سائل کا بھی ہے، سوالات آئیں گے تو جوابات دیے جائیں گے۔ اس لیے میں نے اس بارے میں اکثر صاحبوں سے مدد چاہی اور انتظار رہا کہ شبہات کا کافی ذخیرہ جمع ہو جائے تو اس کام کو بنام خدا شروع کیا جاوے۔ ہنوز اس کا انتظار ہی تھا کہ اس اثنا میں آخر کو شروع ذی قعدہ میں سفر بنگال پیش آیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ خیال تھا کہ اعتراضات جمع کرتے جائیں، اور جو مصنفین ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ایک تالیف میں مشغول ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کئی تالیفات کا کام جمع کرتے رہتے ہیں، اس سے متعلق مطالعے کے دوران جو مل گیا وہ اس فولڈر میں رکھ دیا،
اس فائل میں لگا دیا، پھر بعد میں ایک تالیف سے فارغ ہوئے تو اس کو اٹھایا اور اس پر کام شروع کر دیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ان کے پاس مختلف سجلات ہوتی تھیں اور اس میں کاموں کو رکھتے رہتے تھے، اور بوقت ضرورت اس کو پھر اٹھا کر ایک سے فارغ ہوتے تو دوسرے پر، یا ایک ساتھ بھی کئی تالیفات فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ سوالات میرے پاس آ جائیں سارے، اور اس کے نتیجے میں اس کو جمع کروں گا۔ اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ علماء دین کو مسائل حاضرہ کی بابت کوئی علم نہیں ہوتا، بڑی غلط فہمی میں ہے۔ معاشرے کے ایسے مسائل جس کا عام لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس آتے ہیں بصورت استفتاء، سوالات کی صورت میں، چونکہ وہ فتوے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے مسائل، اس کی ایسی جہتیں، ایسے کونے، ایسے گوشے جو کسی ایک آدمی کے سامنے عام طور پر نہیں آتے۔ بھئی ایک آدمی ایک شعبے میں کام کرے گا نا، مثال کے طور پہ کوئی شخص طب سے متعلق ہے تو طب سے متعلق اس کی معلومات ہوں گی، دوسرا کسی شعبے، مگر علماء دین کے پاس دارالافتاؤں میں ہر شعبے کے سوالات جمع ہو جاتے ہیں، تو مختلف جہتوں کی ایسی معلومات ان کے، اور اس پر جواب کے لیے ان کو اس مسئلے کی تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ جب تحقیق کرتے ہیں تو اس شعبے کی مزید معلومات جمع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جو فتوے کے کام سے متعلق علماء دین ہیں، ان کی اطلاع کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر بعض ان میں سے کسی شعبے کو منتخب کر اپنے لیے اس میں اور معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں، اس طرح سے ان سے اللہ کام لیتا ہے بڑے۔ تو فرمایا کہ میں اسی خیال میں تھا، اس دوران ایک سفر پیش آ گیا، 1909 کا ماجرا ہے۔ راستے کے دوران راہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے علی گڑھ کے، کہ وہ وہاں کے سب انسپیکٹر ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی علی گڑھ کے سب انسپیکٹر تھے، تو کہا کہ راستے میں وہاں اتر گیا۔ کالج کے بعض طلبہ کو اطلاع ہو گئی، وہ ملنے آئے، اور ان میں ایک جماعت نے سیکرٹری صاحب یعنی جناب نواب وقار الامراء سے اطلاع کر دی، یعنی ان کو اطلاع کر دی، اور عجب نہیں کہ سفارش واز کی درخواست بھی کی ہو۔ جناب نواب صاحب کا رات کو رقع اس مضمون کا پہنچا، صبح کو خود بدولت تشریف لے آئے اور اپنے ہمراہ کالج لے گئے۔ جمعے کا دن تھا، وہیں نماز پڑھی اور حسب استدعاء اثر تک کچھ بیان کیا، جس کا خلاصہ آگے افتتاحی تقریر کے عنوان کے تحت مذکور ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی ایک طویل بیان ہوتا تھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، اور اب اس کا تذکرہ یعنی سلسلہ، چونکہ جمعے کی چھٹی بھی ہوتی تھی، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جمعے کا دن لوگ عام طور پر خاص کرتے تھے کہ اس دن تعلیم و تعلم، دین سیکھنے اور دیگر درس میں شرکت اور اس طرح کے مجالس میں شرکت کے لیے ہو، تو جمعے کی نماز سے پہلے انفرادی اعمال کا اہتمام کرتے، صبح تیار ہو کر دور دراز سے بھی آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، اور پھر نماز جمعہ تو جیسے ضابطے کے موافق ہے ادا کر لی، اس کے بعد پھر دیر تک مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں رہتے تھے۔ اور خاص طور پہ جمعے کے جو نماز ہے وہ کسی بڑی بستی میں منعقد ہوتی ہے، آس پاس کے قصبات والے بھی آ جاتے تھے، ان کے لیے پھر ہفتے میں ایک دن تعلیم کا ہوتا تھا۔ تو جمعے کی نماز کے بعد سے عصر تک پھر واز کا انعقاد ہوتا تھا۔ بعض مسجدوں میں سوال و جواب کا اہتمام ہوتا تھا، مسائل شرعیہ سکھانے کا، کہیں جو ہے وہ واز کا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واز علی گڑھ کی مسجد میں ہوا، جس میں حضرت نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، جس کا خلاصہ آگے افتتاحی تقریر کے عنوان کے تحت مذکور ہے۔ طلبہ کالج کی حیت استماع، یعنی جس طرح وہ سن رہے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ اور حق کے طالب بن کر سیکھنے کی نیت سے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی خیال ہوا کہ ان کے لیے پھر بات کرنی چاہیے، بات کو واضح کرنا چاہیے۔ یہ اندازہ ہوا کہ ان کو ایک درجے میں حق کی طلب اور انتظار ہے، اور فہم و انصاف کے آثار بھی معلوم ہوئے۔ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، بیان کرنے والے کو بیان سننے والوں کے تاثرات سے یا تو تقویت ملتی ہے یا اذیت پہنچتی ہے۔ دیکھتا ہے کہ سامنے والے انکار کر رہے ہیں، یعنی چہرے سے انکار نہیں کرتا مگر چہرہ انسان کے جذبات کا عکاس ہوتا ہے، تو دل کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا قبول کر رہا ہے یا انکار کے رویے سے سن رہا ہے یا غفلت سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جتنا سامنے والے میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اتنا ہی بیان کرنے والے کے لیے آمادگی اور کشادگی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آئندہ کے لیے بھی وقتاً فوقتاً اپنی اصلاح کے مضامین اور مواعظ سنانے کے خواہاں ہوئے، جس کو احقر نے دینی خدمت سمجھ کر بخوشی منظور کر لیا۔ یعنی ان حضرات نے درخواست کی کہ آپ بارہا تشریف لایا کریں، اور جب بھی آپ تشریف لائیں تو واز فرمایا، اور حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ اور اس حالت کو دیکھ کر اس مختصر صورت مذکورہ بالا میں اور اختصار ذہن نے تجویز کیا، جس میں صورت سابقہ کی کچھ ترمیم بھی ہو گئی۔ وہ یہ کہ شبہات جزیہ کے جمع ہونے کا جو، یعنی پہلے فرمایا تھا نا کہ سارے سوالات آ جائیں گے تو پھر جواب لکھوں گا، اب اس خیال میں ترمیم فرما لی، ایک نیا خیال آ گیا۔ وہ خیال کیا تھا کہ جمع ہونے کا جو اوروں کی کرنے کا کام ہے، سر دست انتظار چھوڑ دیا جاوے، بلکہ جو شبہات اب تک کانوں سے
خطابن یا آنکھوں سے کتابن گزرے ہیں، صرف انہی کے ضروری قدر کے موافق جواب اپنے وعظوں سے ان طلبہ کے روبرو پیش کر دیا جاوے، اور دوسرے غائبین کے افادے کے لیے ان کو ملخص مختصر طور پر لکھ کر بھی شائع کر دیا جاوے، خواہ تقریر مقدم ہو اور تحریر مؤخر۔ چنانچہ یہ ترتیب رہی کہ پھر جو اعتراضات سامنے آ چکے ہیں، یعنی جو ذہن میں موجود ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں، یوں سنا گیا، یوں کہا گیا، یوں لکھا گیا، ان سب کا جواب فی البدیہہ اپنی طرف سے پہلے کہہ دیا جائے، مشافہتاً اس کو بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو بیان کیا گیا اس زمانے میں یہ بڑے حضرات ان کی وعظوں کو لکھنے والے موجود ہوتے تھے، اور فوراً اتار لے، کیسٹ کا زمانہ نہیں تھا تو فوراً اتار لیتے تھے، اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ لکھ لیا کرتے تھے اور واز مرتب ہو جاتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور کچھ حضرات، یہ وہ حضرات ہیں جن کے واز ان کی زندگی میں بڑے پیمانے پر چھپ کے عام بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنے زمانے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کا واز یعنی اگلے 2 دن بعد چھپ کر عام ہو جاتا تھا۔ کیسٹ کا زمانہ تھا تو کیسٹ بھی ہر مسجد کے باہر بٹ رہے ہوتے تھے اور بہت یعنی افادہ عام تھا۔ تو یہ اللہ کے ہاں جو لوگ مقبول ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دائرہ وسیع فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت کی زندگی میں طرح طرح سے کئی مکتبے ایسے تھے جن کا کام ہی صرف حضرت کے واعظ چھاپ کر بانٹنا یعنی عام کرنا تھا، تو مرتب ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت اس کو بعد میں اضافے فرماتے تھے اس میں، اور پھر وہ تالیفات کے تحت شائع ہوتے تھے، ایک خاص ترتیب تھی اس کے موافق شائع ہوتے تھے۔ ایک رسالہ نور کے نام سے نکلتا تھا، اس میں جو ہے وہ شائع ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ کانوں سے خطابن یا آنکھوں سے کتابن گزرے، صرف انہی ضروری قدر کے موافق جواب اپنے واعظوں سے ان طلبہ کے روبرو پیش کر دیا جائے، اور دوسرے غائبین کے افادے کے لیے ان کو ملخص مختصر طور پر لکھ کر بھی شائع کر دیا جائے، خواہ تقریر مقدم ہو اور تحریر مؤخر۔ ایسے ہی ہوا یا بالعکس حسب اختلاف وقت و حالت، اور اگر اس سلسلے کے درمیان اس سے پسو پیش کچھ حضرات شبہات کے جمع ہونے میں امداد دیں تو وہ مختصر صورت مذکورہ سابق بھی قوت سے فعل میں لے آئی جاوے گی، یعنی قوت سے فعل میں یعنی نہ ہونے سے وجود میں لائی جائے گی، وہ بالقوہ سمجھی گئی ہے، بالفعل ظاہر کر دی جائے گی، اور اس رسالے کا اس کو دوسرا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو بعد میں وہ شائع ہوئے ہیں اسلام کے احکامات عقل کی نگاہ میں، اور اسی طرح سے اسلامی عبادات عقل کی نگاہ میں، اس عنوان سے بعض رسالے حضرت کے شائع ہوئے ہیں، ورنہ انشاءاللہ تعالی اس ابتدائی رسالے کے قریب کافی ہو جانے کی امید ہے، اور اگر اس کو سبقن پڑھانے والا کوئی مل جائے تو نفع اور بھی اتم مرتب ہو، یعنی اور زیادہ مکمل ہو جائے، اور اگر حق تعالی کسی کو ہمت دے اور وہ کتب ملحدین و معترضین کو جس میں اسلام پر سائنس یا قواعد مخترعہ یعنی اپنی طرف سے اختراع کیے ہوئے، اپنی طرف سے بنائے ہوئے قواعد، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں مخترعہ تمدن کے تعارض کی بنا پر، یعنی مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے ٹکرانے کی بنا پر شبہات پیش کیے گئے ہیں، ان کو جمع کر کے مفصل اجوبہ یعنی ان کے جوابات مکمل مفصل بصورت کتاب قلم بند کر دے تو ایسی کتاب علم کلام جدید کے مفہوم کا حق مصداق ہو جاوے، یعنی پھر کام پورا ہو جائے گا۔ خاکہ بھی آگے کا تجویز فرمایا حضرت نے، وہ کیا، ایک تو یہ کہ یہ اصولی باتیں آ جائیں، اس کو سبقن پڑھانے کا اہتمام ہونا چاہیے، پھر دوسری بات یہ کہ جو مزید باتیں آگے میرے علم میں آتی جائیں گی میں ان کے جوابات دیتا رہوں گا، تو اشرف الجواب میں بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں، اسی طرح 2-3 رسالے حضرت کے خاص ہیں اس مسئلے میں جس پر بعد میں آنے والے اعتراضات کے جواب دیے گئے، وہ بھی شائع ہو گئے۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ کوئی آگے اس کی شرح لکھے، تو الحمدللہ اس کی شرح بھی حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور وہ مفصل شائع ہوئی ہے اس کتاب کی شرح کے طور پر۔ اور مزید یہ کہ جو اعتراضات ہیں ان کا جواب اس کے ساتھ، ان کو ساتھ جوڑ کر، یعنی اسلام کے تمدن پر، اسلام کی تہذیب، عقائد، اسلام کی علمیت، اس پر ہونے والے اعتراضات وہ بھی معترضین کے الفاظ میں لیے جائیں اور لے کر ہر ایک کے جواب ان اصولوں کی روشنی میں لکھ دیے جائیں، تو یہ آگے کا ایک کام ہے، تو آپ کا یہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا تیار ہو سکتا ہے، تو حق مصداق ہو جائے گا، یعنی کام علم کلام جدید کا پورا ہو جائے گا، جس کا ایک جامع نمونہ الحمدللہ رسالہ حمیدیہ فاضل طرابلسی کے افادات سے مدون بھی ہو چکا ہے۔ یہ ایک فاضل طرابلسی عالم طرابلس کے تھے، ان کا رسالہ حمیدیہ ہے، اس کے اندر یہ بات ہو چکی ہے، کسی درجے میں فرما رہے ہیں، اور جس کا ترجمہ مسمى بے سائنس و اسلام ہندوستان میں شائع اور اکثر طبائع کو مطبوع و نافع بھی ہوا ہے، یعنی اکثر لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوا اور شائع بھی ہو چکا ہے، شائع شدہ موجود بھی ہے۔ آج اتنی بات رکھتے ہیں، یہ افتتاحی تقریر اللہ نے چاہا تو آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ کچھ دیر استغفار پڑھ لیجئے۔
لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 اللہ. آنکھیں بند کر کے دل پر توجہ کریں.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. بعض لوگ بیمار ہیں، دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بزرگ یہاں بھائی عدیل ابو بکر صاحب کے والد صاحب تشریف لاتے ہیں مجلس میں، بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ کامل صحت شفا عطا فرمائے. بھائی عدنان عبدالقادر صاحب کے والدہ محترمہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ کامل صحت شفا عطا فرمائے. بھائی عاصم جاوید صاحب کی والدہ کا کل رات انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحومہ کی کامل مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. فصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین.